السلام علیکم پیارے بچوں، آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے لل دید۔ امید ہے کہ آپ غور سے اس سبق کو سنیں گے۔ آپ نے کشمیری زبان کے بہت سارے محاورے سنے ہوں گے جو کشمیری شعر کی صورت میں کہے جاتے ہیں، محاورے کی شکل میں بتائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کے نصاب میں شامل ہے سبق نمبر 3 لل دید، تو یہ لل دید جو تھی کشمیر کی ایک بہت عظیم خاتون گزری ہیں اور ایک بہت مشہور شاعرہ بھی ہیں، جنہیں کشمیر میں ایک بہت فطری اشعار کہے ہیں۔ یعنی فطری اشعار یعنی جو فطری مین نیچرل، قدرتی۔ تو جو لل دید ہے یہ لال عارفہ کے نام سے بھی اس کو لوگ جانتے ہیں، یا لال ایشوری کے نام سے بھی اسے لوگ یاد کرتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 16 پہ۔ لل دید: کشمیر قدیم زمانے سے ہی رشیوں، سنتوں اور صوفیوں کا مسکن رہا ہے۔ مسکن ہوتا ہے وطن۔ رشی، سنت یعنی صوفی بزرگ جو گزرے ہیں، تو مسکن ہوتا ہے یعنی وطن ان کا رہا ہے، رشیوں کا، سنتوں کا اور صوفیوں کا۔ انہی بزرگ ہستیوں میں ایک عظیم خاتون بھی گزری ہیں جنہیں پیار اور عقیدت سے لوگ لل دید کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ لل دید کی زندگی کے حالات کے بارے میں اگرچہ وثوق کے ساتھ بہت کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اتنا تو بہرحال یقینی ہے کہ وہ 14ویں صدی کے وسط میں سری نگر سے 6 میل دور جنوب مشرق کی طرف واقع ایک گاؤں سیمپور میں پیدا ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ ان کے والدین نے اس وقت کے رواج کے مطابق چھوٹی عمر میں ہی ان کی شادی پامپور کے ایک پنڈت گھرانے میں کر دی تھی۔ سسرال میں ان کا نام پدماوتی رکھا گیا۔ کس کا؟ لل دید کا نام سسرال میں پدماوتی رکھا گیا تھا۔ سسرال میں ساس اور شوہر کے برے سلوک کی وجہ سے لل دید کی ازدواجی زندگی بہت ہی تلخ گزری۔ تلخ ہوتا ہے، اس کا ڈکشنری میننگ جو ہے کڑوا، یعنی بہت ہی خراب زندگی گزری ان کی۔ اس ضمن میں کئی واقعات کشمیر کے لوگ روایت کا حصہ بن چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار لل دید کے سسرال میں بڑے پیمانے پر ایک دعوت ہوئی۔ دوسرے روز حسب معمول جب لل دید گھاٹ پر پانی بھرنے گئی تو سہیلیوں نے ہنستے ہنستے پوچھا کہ کل تم نے خوب پیٹ بھر کر اچھے اچھے پکوان کھائے ہوں گے۔ اس پر لل دید کے منہ سے بے ساختہ ایک شعر نکلا جو کشمیری زبان میں ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ضرب المثل ہوتا ہے یعنی مثال کے طور پر۔ اس شعر کے معنی ہیں: مینڈا پکے یا بکرا، لل کی قسمت میں تو وہی بٹا ہے۔ یعنی اس نے کشمیری میں کہا تھا، تو اس کا اردو میں مطلب یہ ہوتا ہے: لل دید کی ساس کھانا پروستے وقت ان کے برتن میں ایک بٹا رکھتی تھی۔ بٹا ہوتا ہے مسالہ پیسنے کا ایک پتھر ہوتا ہے، اسے بٹا کہتے ہیں، تاکہ دیکھنے میں چاول کا برتن خوب بھرا ہوا لگے۔ لل دید نہایت صابرہ تھی۔ صابرہ ہوتا ہے صبر کرنے والی خاتون، صابر تھی، بہت نے صبر کیا۔ وہ چاول کھا کر بٹا دھو کر ایک طرف رکھ دیتی تھی تاکہ ان کی ساس کو دوسرا پتھر ڈھونڈنے کی زحمت نہ اٹھانا پڑے۔ زحمت ہوتا ہے تکلیف۔ کسی طرح سے لل دید کا یہ شعر ان کے سسر کے کانوں تک پہنچا تو انہوں نے اس کی تحقیق کی اور لل دید کا بیان صحیح ثابت ہوا۔ یعنی تحقیق کی، انہیں اس کے بارے میں جانکاری حاصل کی کہ کیا ہے لل دید نے جو شعر کہا ہے یہ سچ کہا ہے یا جھوٹ ہے۔ تو جب انہوں نے اس کا مطالعہ کیا، اس کے بارے میں کھوج شروع کی، تو یہ اس کا شعر جو ہے، اس کی بات پکی نکلی، صحیح نکلی۔ لل دید نہایت صبر سے سسرال والوں کی زیادتیاں برداشت کرتی رہی، لیکن آخرکار ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ لبریز ہوتا ہے بھر جانا، اور انہوں نے گھریلو زندگی کو خیر باد کہا اور ایک مست قلندر کی طرح جگہ جگہ گھومنے لگی۔
ایک بار وہ نیم برہنہ حالت میں کہیں جا رہی تھی. نیم برہنہ ہوتا ہے آدھا جسم ننگا ہونا. کہ کہیں دور سے حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ آتے ہوئے دکھائی دیے. لل دید کو اس حالت میں حضرت امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ کا سامنا کرنے میں شرم محسوس ہوئی. وہ کہیں چھپ جانا چاہتی تھی، لیکن جب آس پاس میں چھپنے کی کوئی جگہ نہ ملی تو ایک نان بائی کی دکان میں دھکتے ہوئے تنور میں کود پڑی. نان بائی ہوتا ہے جو روٹی پکانے والا ہوتا ہے، روٹی بنانے والا. بیچارے نان بائی کے تو ہوش ہی اڑ گئے. تھوڑی ہی دیر میں جب تنور کا ڈھکن اٹھا لیا گیا تو یہ دیکھ کر سب حیران ہوئے کہ لل دید ایک خوبصورت لباس پہن کر تنور سے برآمد ہوئی. تو کیا ہوا؟ تو بعد میں جب ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے زندگی میں پہلی بار کسی مرد خدا کو دیکھا اور ان کے سامنے نیم برہنگی کی حالت میں چیتھڑے پہن کر جانے میں لاج آئی. لاج ہوتا ہے شرم آنا، لاج آئی. یعنی مرد خدا ہوتا ہے یعنی نیک، ایک بزرگ، بہت بڑے بزرگ. لل دید یعنی اللہ کا ولی، مرد خدا یعنی اللہ کا ولی. لل دید اس واقعہ کے بعد کئی بار حضرت امیر رحمۃ اللہ سے ملی اور ان کے علاوہ حضرت شیخ نور الدین رحمۃ اللہ سے بھی ملتی رہی. یہ دونوں بزرگ لل دید کے روحانی مرتبے سے متاثر تھے. کہتے ہیں کہ جب حضرت شیخ نور الدین رحمۃ اللہ پیدا ہوئے تو انہوں نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا. اسی عرصہ میں لل دید کا گزر وہاں سے ہوا. حضرت شیخ کی والدہ ان سے ملی اور اپنی پریشانی کا ذکر کیا. لل دید نے بچے کو گود میں لیا اور اس سے کہا، اے ننے، دنیا میں آتے ہوئے تمہیں لاج نہ آئی تو آپ دودھ پینے میں کیسی شرم. یہ کہہ کر لل دید نے ننے شیخ کو اپنے سینے سے لگا کر انہیں اپنا دودھ پلایا. لل دید ایک فطری شاعرہ تھی. وہ کشمیری زبان کی پہلی شاعرہ ہیں جن کا کلام کشمیریوں کے اجتماعی حافظے میں محفوظ رہ کر بعد میں تحریری صورت میں منتقل ہوا. منتقل ہوا تھا یعنی لکھا گیا. منتقل ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، انتقال کرنا، منتقل. یہ کلام جو واہ کہلاتا ہے مرتب ہو کر کئی زبانوں میں شامل ہو چکا ہے. مرتب ہونا یعنی لکھا گیا، لکھا جانا، تحریر ہونا. ان کے اس عارفانہ کلام کو تمام اہل کشمیر، خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان، امیر ہوں یا غریب، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ، سبھی بہت پسند کرتے ہیں. ان واقعوں میں اونچ نیچ اور ذات پات کے غیر فطری بندھنوں کو توڑنے اور اعلیٰ انسانی اور اخلاقی قدروں کو اپنانے کی تلقین کی گئی ہے. ان کے واقعوں میں یعنی شعروں میں 600 سال سے زیادہ مدت گزرنے کے باوجود بھی ان کے کلام کی مقبولیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے. ان 600 برسوں میں کشمیری زبان میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں. بہت سے لفظ یا تو متروک ہو گئے ہیں یا ان کی صورت بدل گئی ہے. متروک ہوتا ہے ترک ہو جانا. بہت سارے نئے الفاظ زبان میں داخل ہوئے ہیں. چنانچہ لل دید کے کلام میں پائے جانے والے بہت سے الفاظ اب عام کشمیری بولنے والے کی سمجھ میں نہیں آتے. لیکن پھر بھی لل دید کے بہت سارے شعر اور مصرے اب بھی کشمیری زبان میں محاوروں اور ضرب الامثال کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. ضرب الامثال ہوتا ہے یعنی مثال دیتے ہیں. مثال کی جمع ہے امثال. یہ لل دید اور ان کے کلام کی مقبولیت کا ایک بین ثبوت ہے. لل دید کو مسلمان لل عارفہ اور ہندو لل ایشوری کے ناموں سے یاد کرتے ہیں. انہوں نے خاصی لمبی عمر پا کر بیج بہارا کے مقام پر وفات پائی. کشمیر کے لوگ جب کسی خاتون کی شرافت، پاک بازی، صبر و تحمل اور دینداری سے متاثر ہوتے ہیں تو اسے لل دید کے نام سے تشبیہ دیتے ہیں. یوں اس خاتون کی عظمت آج بھی لوگوں کے دلوں میں
گر کیے ہوئے ہے۔ اب الفاظ اور معنی۔ رشی ہوتا ہے عابد، سادھو۔ سنت کہتے ہیں پارسا کو، پرہیزگار۔ صوفی کہتے ہیں پرہیزگار متقی کو۔ وثوق ہوتا ہے یقین، اعتماد۔ وسط ہوتا ہے بیچ یا درمیان۔ روایت کہتے ہیں حقائق کو۔ ضرب المثل کہتے ہیں وہ جملہ جو مثال کے طور پر بیان کیا جائے، کہاوت۔ ضرب المثال یعنی کہاوتیں۔ بے ساختہ، بناوٹ کے بغیر۔ بٹا ہوتا ہے مسالہ پیسنے کا پتھر۔ لاج ہوتا ہے شرم، متروک، ترک کیا ہوا۔ اب ہے کچھ سوالات۔ پہلا سوال ہے لل دید کس وجہ سے مشہور ہے؟ تو لل دید کشمیری زبان کی ایک فطری شاعر ہونے کی وجہ سے مشہور ہے۔ لل دید کشمیری زبان کی ایک فطری شاعرہ ہونے کی وجہ سے مشہور ہے۔ سوال نمبر 2، لل دید کے زمانے میں کون سے بزرگ حضرات گزرے ہیں؟ جواب، لل دید کے زمانے میں حضرت شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ گزرے ہیں۔ سوال نمبر 3، حضرت شیخ نور الدین رحمۃ اللہ کو دودھ پلاتے وقت لل دید نے کیا کہا؟ حضرت شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کو دودھ پلاتے وقت لل دید نے کہا کہ دنیا میں آتے ہوئے تمہیں لاج نہ آئی تو آپ دودھ پینے میں کیسی شرم۔ سوال نمبر 4، لل دید کے واقعوں میں کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے؟ لل دید کے واقعوں میں اونچ نیچ، ذات پات کے غیر فطری بندھنوں کو توڑنے اور اعلیٰ انسانی اور اخلاقی قدروں کو اپنانے کی تلقین کی گئی ہے۔ ایک بار پھر سن لیجیے۔ لل دید کے واقعوں میں اونچ نیچ، ذات پات کے غیر فطری بندھنوں کو توڑنے اور اعلیٰ انسانی اور اخلاقی قدروں کو اپنانے کی تلقین کی گئی ہے۔ سوال نمبر 5، لل دید کو کن کن ناموں سے پکارا جاتا ہے؟ لل دید کو لالہ عارفہ اور لالہ ایشوری کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اب اس سبق میں نیم برہنہ کی ترکیب استعمال ہوئی ہے۔ اردو میں ایسے بہت سارے الفاظ ہیں جن کے آگے نیم جوڑنے سے ان کے معنی بدل جاتے ہیں۔ یہ تراکیب دیکھیے، نیم شب، نیم باز، نیم اوریاں، نیم حکیم، نیم روز، نیم کش، نیم بسمل۔ ان کے میں آپ کو معنی بتا دیتا ہوں۔ نیم شب ہوتا ہے آدھی رات، نیم باز ہوتا ہے آدھا کھلا یا آدھا بند، نیم اوریاں ہوتا ہے آدھا ننگا، نیم روز کہتے ہیں دوپہر کو، آدھا دن، دوپہر، نیم کش کہتے ہیں آدھا کھینچا ہوا یعنی وہ تیر جسے چھوڑتے وقت پوری طرح نہ کھینچا گیا ہو۔ نیم بسمل ہوتا ہے آدھا ذبح کیا ہوا، مجروح یا زخمی۔ تو امید ہے کہ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی اچھی طریقے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اب اگلے سبق تک خدا حافظ۔